گویا اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مجیدہ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا حبیب، ان کلمہ گوؤں سے، ان مسلمانوں سے، ان موحدین جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو بھی تیرا کلمہ گو ہو، قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہو، مجھ اللہ کو ماننے والا ہو، اے میرا حبیب ان سے کہہ دے تم اللہ کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اس محبت کا ثبوت یہ دو کہ تم مجھ رسول کی پیروی کرو۔ اللہ مسلمانوں سے عام خطاب کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے اے میری محبت کا دعوے دار انسان، تو جس مسلک سے، تو جس فرقے سے، جس زبان سے، جس مکان سے تو تعلق رکھتا ہے، جب تک تو میرے حبیب کی اتباع اور پیروی نہ کرے گا اس وقت تک میری محبت میں تو سچا مسلمان بھی نہیں ہے۔ گویا اللہ نے معیار حق جو بیان کیا ہے وہ سید الرسل کی پیروی ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت ہے، یہ کسی مذہب کے مفتی کی بات نہیں ہے کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو نبی کی پیروی کریں۔ یہ کسی مذہب کی عالم کی بات نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی پیروی کریں، بلکہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اس قرآن میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، او مسلمانوں، او مومنوں، او علی اور اولاد علی کی محبت رکھنے والوں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا دعویٰ اللہ کی محبت کا تب سچا ہوگا جب تمہارے دامن میں رسول اللہ کی پیروی ہوگی۔ قرآن آواز دے رہا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ کریں فکر، قرآن نے ہم سب سے خطاب کیا، اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو۔ بات نہ میری ہے، نہ مفتی علماء اہل سنت کی ہے، نہ کسی شیعہ عالم دین کی ہے، بلکہ بات اس کتاب کی ہے جس کی ایک آیت کے انکار سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب میں اور آپ اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر ذرا اپنی زندگیوں میں جھانک کر تو دیکھیں، ہماری زندگی کا ہر عمل اتباع رسول میں ہے یا رسول کی پیروی کی خلاف ورزی میں ہے؟ ذرا دیکھیں، ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے بولنے میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے طرز زندگی میں، کیا ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر ہم نبی کی پیروی نہیں کر رہے، میں اپنے مقام پر کہوں میں تو ملک صاحب ہوں، کوئی اپنے مقام پر کہے میں تو سید و سردار ہوں، کوئی اپنے مقام پر کہے
میں تو چودھری ہوں اور میرا دوست تو لاکھ ملک ہو، تو لاکھ اپنے مقام پہ سید و سردار ہو، تو لاکھ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے چودھری ہو، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو ملک بھی ہو، تو سید و سردار بھی ہو، تو چودھری بھی ہو، اس وقت تک تیری اللہ کی محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک تیرے دامن میں میرے حبیب کی پیروی نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، میرے حبیب کی پیروی نہیں ہے۔ بے پیروی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر عمل کی ضرورت مجھے اور آپ کو نہیں ہے تو پھر اللہ قرآن میں اپنے حبیب کی پیروی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ رسول کی پیروی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر یہ نبی کا جو عمل تھا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کو صرف عمل کی ضرورت ہے؟ جو آج ایک فکر پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان رکھ لیں خدا، نبی اور آل محمد پہ، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور میرا دوست قرآن بھرا پڑا ہے، جب بغیر عمل کے نبی اور آل نبی کا گزارا نہیں ہے۔ نبی با عمل تھے یا نہ تھے؟ نبی با کردار تھے یا نہ تھے؟ نبی با عمل با کردار ہیں، تب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے کہہ دے کہ میرے حبیب کی پیروی کریں۔ نبی با عمل ہیں، با کردار ہیں۔ آج ہم یہ کہیں کہ ہمیں عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ پیروی کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ آئیں ایک عقلی مثال سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے، احادیث بھی گواہ ہیں، ہماری عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں پیروی کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں، مثلا آپ نے نماز پڑھی۔ اب مسلمان نماز مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی فقہ کو فالو کرنے والے، اللہم صلی علی محمد، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ برادران اہل سنت میں کچھ جو ہے وہ اپنے سینے کے قریب اپنے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ذرا ناف سے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ ذرا ناف سے۔ گویا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اب نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا یہ بتائے گا یہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے یہ علی حیدر کرار کا چاہنے والا ہے۔ اور گویا میرا دوست تیرا نماز پڑھنا تیری پہچان کا ذریعہ ہے، تو علی والا ہے۔ اور آج اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، دنیا والے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ حج پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلمان۔ لہٰذا معلوم ہوا حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، یہ جو اعمال ہیں یہ مسلمان کی اور مومن کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ ہم کہیں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ سید الرسل افضل الانبیاء جب اصحاب نبی سید الرسل کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے ترک اولا جیسے عمل کو بھی معاف کیا ہے، اللہ نے آپ کو باشرافت و کمال بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی لمبے سجدے، اتنی زیادہ عبادت، اتنے زیادہ گریہ مناجات کر کر کے
خود کو تھکا دیتے ہیں، ذرا اپنی عبادتوں کو کم بجا لائیں۔ سید الرسل نے لسان وحی سے بول کر فرمایا الم اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ نبی افضل الکائنات وہ بتا رہے ہیں نماز پڑھنا، عبادت کرنا اللہ کے شکر گزار بندہ ہونے کی علامت ہے، نبی کہہ رہے۔ اور آج ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، اور آج ہم کہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیا نبی کو ضرورت ہے وہ نمازیں پڑھیں؟ بھئی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے جو آج فکر دی جا رہی ہے ہماری نسلوں کو، آج فکر دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ میرا دوست، یہ فکر نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ آل محمد نے بیان کی ہے۔ یہ کہا جائے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، پھر نماز کی ضرورت نبی کو تھی، نماز کی ضرورت امام کو تھی، ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فکر کہاں سے چلی ہے جو آج تیرے منبروں سے بیان ہو رہی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جب ائمہ ہدا، جب امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جب آپ دربار یزید میں تھے اور علی کی بیٹیاں قیدی کھڑی ہیں، تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے، اذان ہوئی، یہ یزید ملعون اپنے تخت سے نیچے اترا، اترتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ یزید نے کہا۔ اور میرا دوست، یہ فکر یزیدی ہے، یہ کہنا ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یزید اپنے دربار سے فکر دے رہا ہے۔ ذرا کربلا میں تو دیکھ، لاشوں پہ لاشیں گر چکے ہیں، تقریباً کم سے کم 50 لاشیں اصحاب حسین ابن علی کے کربلا میں پڑے ہیں۔ جب وقت ظہر ہوا، امام حسین مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اصحاب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام نے نماز پڑھی، گویا دنیا والوں کو بتا دیا حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا۔ آؤ ذرا دیکھو، میں کربلا میں اپنے اصحاب کا عزادار حسین ابن علی تمہیں بتا دوں کہ میں نے اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ کر وقت نماز کو قائم کیا۔ کربلا میں امام حسین عملی درس دے رہے ہیں۔ آج ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز اس قدر اہم ہے، اس قدر بافضیلت ہے، ایک نماز کا چھوڑ دینا، سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نبی فرماتے ہیں او مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والو، جو ایک نماز چھوڑ دے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے مفتی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کی بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے جس کی زبان پر ایمان لا کر ہم نے علی حیدر کرار کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ علی مولا کی ولایت کا اعلان نبی کریں ہم قبول کر لیں، نبی نماز کی بات کرے ہم قبول نہ کریں۔ لہذا نبی نے فرمایا، روایت سید رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو لوگ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، گھر میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل میں گیمیں کھیلنے کے لیے وقت ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول وقت ضائع کرنے کے لیے وقت ہے،
جوا کھیلنے کے لیے وقت ہے، اور جتنی بھی بدعمالیاں سب کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، نبی فرماتے ہیں مسلمانوں سن لو مجھ نبی کی زبان سے، جو شخص 3 دن مسلسل نماز کو چھوڑ دے، فَإِذَا مَاتَ، نماز نہیں پڑھی 3 دن اور یہ بد نصیب مر گیا، فَلَا يُغَسَّلْ، اس بد نصیب بے نمازی کو غسل میت نہ دیا جائے، وَلَا يُكَفَّنْ، اس بے نمازی کو کفن بھی نہ پہنایا جائے، وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین، یہ بد نصیب اتنا بدبخت ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الرسل کہہ رہے ہیں، اور جن کے نام کے کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، وہ نبی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں جو 3 دن نماز نہ پڑھے، جب مر جائے نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن دو، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ ذرا ہم غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ یہ نبی کی باتیں کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے ہیں، عیسائیوں کے لیے ہیں، ہندوؤں کے لیے ہیں۔ اور میرا دوست نبی یہ حکم میرے اور تیرے پوری کائنات کے ہر فرد کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کس قدر اہم ہے آئیں نماز کی عظمت و فضیلت مزید۔ اچھا نبی نے یہ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ایک شخص آئے امام کی خدمت میں، فرزند رسول مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ امام کے زمانے میں لوگ فکر مند رہتے تھے، آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہم سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ امام صادق کا زمانہ ہے، مومن پریشان ہے، آ کر کہتا ہے جبنا رسول اللہ مجھے ایک پریشانی کھائی جا رہی ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ امام فرماتے ہیں کیوں پریشانی ہے؟ مجھے یہ بتا، اتصلی للرب، مجھے یہ بتا کیا تو پروردگار اللہ کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نعم یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب تو نماز پڑھتا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص اللہ کی نماز پڑھے اور پھر وہ منافق ہو؟ گوئے امام نے سمجھا دیا جو نماز نہیں پڑھتا ہم آل محمد کی نگاہ میں وہ منافق ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کافر۔ امام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ منافق۔ اور قرآن نے کیا آواز دی؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکین میں سے نہ بنو۔ اب میرے دوستو ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دے کافر، کیا ہم پسند کریں گے؟ کوئی ہمیں کہہ دے منافق، کیا پسند کریں گے؟ کوئی ہمیں کہہ دے مشرک، کیا ہم پسند کریں گے؟ یعنی میں اور آپ پسند نہیں کرتے ہمیں کوئی مشرک کہے، ہمیں کوئی کافر کہے، ہمیں کوئی منافق کہے۔ اور میرا دوست جب کسی عام شخص کے کہنے پہ تو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، تجھے کوئی مشرک کہے، تجھے کوئی کافر کہے، تجھے کوئی منافق کہے، تو پھر اپنے کردار میں غور کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے نمازوں پہ نمازوں کی قضا کرے اللہ تجھے قرآن میں مشرک کہے؟
نبی اپنی زبان میں تجھے کافر کہیں اور امام اپنی زبان سے تجھے منافق کہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، اللہ جزاک اللہ. صلوات پڑھ دے محمد و ذرا فکر کریں، سوچیں میرے دوستو، اے جوانو، اے عزیزو، اے بزرگو، فکر کریں. خدا گواہ ہے، جو وقت گزر گئے وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے. یاد رکھیں، ہم کسی کی ضد میں آ کے نماز نہ پڑھیں، اس کا نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے. ہم کسی کی ضد میں آ کے مسجد کو ویران کر دیں، ہم اس کا نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے. لہٰذا اپنی اصلاح کریں. سوچیں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کریں. ہمارے پاس حضرت جبرائیل نے آ کے ہمیں آ کر نصیحتیں نہیں کرنی. یہ منبر امام حسین یہ ہمارے لیے بہترین درسگاہ حسینی ہے. اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ اس مجالس عزا سے آل محمد کی تعلیمات کو بیان نہیں ہونا چاہیے، اور میرا دوست یاد رکھ، اگر تیری ان مجالس اور محافل میں تعلیمات آل محمد اور کردار آل محمد کو بیان نہ کیا گیا تو پھر کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں میری اور تیری نسلوں کی تربیت کی جائے. ہمارے لیے بہترین درسگاہ یہ مجالس عزا ہے. یہ کربلا والوں کی عنایت ہے. ان کی شہادتوں کے صدقے میں ہمیں ذکر ہدایت ملتا ہے، ہمیں تعلیمات آل محمد ملتی ہیں. تو لہٰذا نماز کو معمولی نہ سمجھیں. قرآن نے کیا بتایا، نبی نے کیا بتایا، امام نے کیا سمجھایا. 3 چیزیں، یعنی اس قدر نماز اہم ہے. اور نماز کی عظمت میں سید الرسل ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو نماز کی باقاعدگی سے پابندی کرتے ہیں. سید الرسل فرماتے ہیں، صاحب تنبیہ الغافلین روایت کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سید رسول فرماتے ہیں، جب نمازی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، ادھر سے آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے تکبیر کو بلند کیا ہے. اے فرشتو، میں نے اس تکبیر کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے، گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے بچہ ماں کے شکم سے بغیر گناہوں کے پیدا ہوتا. گویا فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے نمازی. اور سید رسول فرماتے ہیں، جب یہ نمازی تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھنا یہ مستحب ہے. فقہاء نے ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی وارد ہے. تو بیان ہوئے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ خود مستحب ہے. نبی فرماتے ہیں جب یہ نمازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، فرشتو اس نمازی کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھ دو. اللہ کس قدر مہربان اللہ ہے. کس پر؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر. سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی سورۃ الحمد پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتو اس کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو.
جب یہ دوسری سورت پڑھتا ہے پھر آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں مزید ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو۔ یعنی اگر نمازی 2 رکعت نماز صبح کی پڑھے تو گویا 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب 4 صورتوں کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی جھکتا ہے رکوع میں اور رکوع میں جا کے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمد، آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس کا عمل مجھ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ دینے کے برابر ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ کس قدر مہربان پروردگار، انسان کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں، اور پھر خدا کی طرف سے آواز آتی ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی ملا کے، ان تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب رکوع میں پہنچتا ہے سید رسول فرماتے ہیں اب جب بندہ خدا نمازی سجدے میں جاتا ہے آواز قدرت آتی ہے، میرے فرشتوں میرا بندہ اب میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب اس کے نام اعمال میں تمام فرشتوں کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب بھی لکھ دو اور تمام فرشتوں کی تعداد کے برابر راہ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی لکھ دو۔ نمازی سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ کیا کرے؟ سجدے کرے۔ ایک شخص آیا سید و رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں، آپ وارث سے جنت ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اعنی بالسجود، تو سجدوں کے ذریعے سے مجھ نبی کی مدد کر، سجدے گزار تو بن، تیرے جنت کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ اللہ یا سجدے گزار تو بن، میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی سجدے سے سر اٹھا کے تشہد کی طرف جاتا ہے آواز قدرت آتی ہے ملائکہ اس نے میری اور میرے نبی کی گواہی دی ہے، ان گواہیوں کے صدقے میں اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھو جتنے گزشتہ انبیاء صدیقین دین خدا کو پہنچانے میں مشکلات کو برداشت کرتے رہے، مصائب جھیلتے رہے، ان مصیبتوں پہ صبر کا جو ثواب ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا۔ حالانکہ انبیاء پر کتنے مصائب آئے، کسی نبی کو آرے میں کاٹا گیا، کسی نبی کو تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، اور میرا دوست یہ دین مجھ اور تجھ تک ایسے نہیں پہنچا، بڑی زحمتوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاؤں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ تو سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، زہرا کے لال حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی قیمتی اولادیں قربان کر دی، کس لیے؟ اللہ کا دین بچ جائے، کس لیے؟ اللہ کا دین۔ آپ حضرت علی اکبر کو روتے ہیں، حضرت علی اکبر سے پیار ہے یا نہیں؟ حضرت علی اصغر سے
حضرت عباس سلمدار سے ہماری جانیں قربان ان پاک ہستیوں پہ۔ اب میں اور آپ حضرت علی اکبر سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا امام حسین؟ جی، پوری کائنات مل جائے تب بھی اس محبت کی برابری نہیں کر سکتی جو محبت امام حسین کے دل میں حضرت علی اکبر کے لیے۔ ایسے کہ نہیں، حضرت علی اکبر کی مظلومیت کو سن کے میں اور آپ آنسو بہائیں، مجھے اور آپ کو ان ہستیوں سے اتنا پیار ہے، ذرا فکر کریں امام حسین کو حضرت علی اکبر سے کتنا پیار ہوگا۔ امام حسین حضرت علی اکبر کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں، حضرت عباس سلمدار کو قربان کر رہے ہیں، خود کو قربان کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ اب ذرا آپ لوگوں سے سوال ہے، امام حسین نے کربلا میں قربانیاں کیوں دی؟ اللہ کا وہ دین خدا بچا، جی دین خدا بچا یا نہ بچ گیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا دین بچا، ہم سب کہیں گے بے شک بچ گیا۔ اچھا، اللہ کا دین بچ گیا، امام حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، دین خدا بچ گیا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، وہ جس دین کے لیے امام حسین نے دی تھی قربانیاں، جو دین گیا تھا بچ، کیا وہ میرے اور آپ کے گھروں میں ہے؟ ذرا فکر کر میرا دوست، میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ دین خدا بچ گیا، وہ دین خدا ہمارے گھروں میں ہے؟ وہ دین خدا میری اور تیری زندگی میں ہے؟ اور میرا دوست، صرف ہم یہی کہتے رہے امام حسین نے کربلا میں اللہ کے دین کو بچا دیا، اور میرا دوست امام حسین نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اللہ کے دین کو بچا کے، اور میری اور تیری ذمہ داری ہے جس دین کو زہرا کے لال نے بچایا اس دین پر عمل کر کے بتائیں۔ اے زہرا کے لال، اور جس دین کو بچانے کے لیے تو نے اکبر کو قربان کیا، میں اس دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ کل اگر ہم میدان قیامت میں جائیں زہرا کے لال کی خدمت میں، مولا حسین میں آپ کا عزادار ہوں، مولا حسین میں آپ کی فرش عزا کا بچھانے والا ہوں، مولا حسین میں آپ کی صف ماتم کو بچھانے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حسین ابن علی زہرا کا لال بول کر کہے اب کس منہ سے آیا ہے میرے پاس تو شفاعت کے لیے، اور جس میں نے دین کو بچایا تھا اکبر کو قربان کر کے، اصغر کو قربان کر کے، عباس کو قربان کر کے، خود کو قربان کر کے، بتا تیرے دامن میں وہ دین کتنا ہے؟ بتا تیرے دین میں، بتا تیرے گھر میں دین کتنا تھا؟ ہم نے دین خدا کو بچایا تاکہ تم لوگ دین پر عمل کرو، کہ تم لوگوں نے دین پر عمل کیا؟ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دین خدا بڑی قیمت سے بچائے۔ نماز کو معمولی نہ سمجھیں، امام حسین ابن علی نے کربلا میں قائم کر کے بتایا ہے کہ نماز کتنی قیمتی ہے، نماز کتنی اہم ہے۔ لہذا روایت ہے ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بہت پریشان بدحال ہوں، 1 سال کی گندم جمع کرتا ہوں، 6 مہینے بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ آج جیسے لوگ ہوتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں علماء کے پاس، قبلہ گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں 100 مسائل ہیں، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی چیز بتائے۔ نبی کے پاس آیا کوئی عمل لے جائے،
کہ یا رسول اللہ گھر میں پریشانی ہے، روزی نہیں ہے، مصیبتیں ہیں، نحوست ہے، کیا کروں؟ نبی نے فرمایا یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ نبی نے سمجھا دیا اس وقت تک کوئی دعا ذکر فائدہ نہ دے گا جب تک تیری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ نبی نے بتایا، نبی نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری اولاد نماز پڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ میری اولاد بھی نماز پڑھتی ہے۔ سید الرسل نے فرمایا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ میری زوجہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اب سید الرسل نے سوال اور بڑھایا، فرماتے ہیں یہ بتا جہاں تیرا گھر ہے کیا تیرے ہمسائے بھی نمازی ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ میرے ہمسائے بھی نمازی ہیں۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں اگر ہمسائے بھی بے نمازی ہیں تو تیری زندگی میں نحوست ہوگی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نمازی، میری اولاد نمازی، میری بیوی نمازی، میرے ہمسائے نمازی۔ روایت کا جملہ جب نبی نے سنا نا اس کا پورا گھر بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، نبی اس بات سے پریشان ہوئے یہ سب نمازی پھر بھی مصیبت اس کے گھر میں۔ روایت کہتی ہے نبی اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے ایسے جھکا کے پریشان بیٹھے، ایک لمحے کے لیے سوچ رہے اس کے گھر میں اس کی زندگی میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ اللہ سے اپنے حبیب کی پریشانی برداشت نہ ہے۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اس شخص کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے۔ جو پرندہ لے کر آیا تھا جس نے اس کے گھر کی چھت پر پھینکا اس کی نحوست کا یہ اثر ہے۔ سید الرسل نے فرمایا اس دانت کو اٹھا کے اسے جنگل میں صحرا میں پھینکو، جہاں آبادی ہو وہاں نہ پھینکو، تاکہ کسی اور پہ اس بے نمازی کے دانت کی نحوست کا اثر نہ پڑے۔ اب ذرا غور کریں، فکر کریں، اس کے گھر میں نحوست کیوں آئی تھی؟ اس کی زندگی میں نحوست کیوں آئی تھی؟ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں تھے؟ بے نمازی کا ایک دانت تھا۔ اور میرا دوست ذرا فکر کر، جس گھر میں بے نمازی کا ایک دانت ہو وہاں اتنی نحوست ہو، اور جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہوں، اور جس گھر میں اولاد بے نمازی ہو، اور جس گھر میں ماں بے نمازی ہو، اور جس گھر میں شوہر بے نمازی ہو، بتاؤ اس گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لہذا نماز کی پابندی کرو۔ نماز جو وہ اہم امر ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہے۔ قرآن سورہ مدثر، کل بھی میں نے قرآن کی تلاوت کی طرف اشارہ کیا تھا، سورہ مدثر پڑھے، اللہ قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یتساءلون عن المجرمین، جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے اور جو نبی نے اپنی پاک زبان سے دی، یہ وہ کتاب ہے۔ یتساءلون عن المجرمین، جنت والے مجرمین جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں جلنے والو تمہیں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلا رہی ہے؟ قرآن سورہ مدثر ہے، جا کر ذرا پڑھیں تو صحیح۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز جلا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنم کے عذاب میں جلنے والے لوگ بول کر جواب دیں گے، جنتیوں سے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کس میں سے نہیں تھے؟ یہ کون کہے گا؟ کیا فرعون کہے گا؟ کیا نمرود کہے گا؟ کیا یزید کہے گا؟
کہ شمر کہے گا، اور نمرود اور فرعون نے تو ویسے جہنم میں جانا ہے، اور شمر اور یزید نے تو نماز رسول اللہ کے قتل کے جرم میں تو جہنم میں جلنا ہے۔ اس لیے وارثان قرآن آل محمد کا فرمان ہمیں سمجھاتا ہے، یہ جو کہیں گے نا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ ہوں گے مومن۔ ہم ایمان والے تو تھے لیکن نماز پڑھنے والے۔ اب بتائیں، یہ نماز کا ذکر یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، اور میرا دوست یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے اور جہنم والے رو رو کر کہیں گے جو آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں یہ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے۔ قرآن ہے۔ آج یہ کہا جائے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ بے دینی ہے، یہ گمراہی ہے۔ نماز کو زندگی میں شامل کریں۔ آئے نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک اور روایت عظمت نماز پہ سید الرسل فرماتے ہیں، جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے، میں رسول میدان محشر میں اپنے سایہ نبوت میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ کس کی پابندی کرے؟ نماز صبح کی پابندی کرے، ہر روز پابندی کرے۔ پھر فرمایا، جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے، میرا بھائی علی ولی اپنے سایہ ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا، جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا آئے تطہیر کی وارث بی بی اپنی چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے، میرا لال حسن مجتبی اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ اور جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے، میرا لال حسین اپنی سرداری کے سائے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، سلامت مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ۔ اب دیکھیں ذرا اس حدیث کے معنی کو میں ذرا زور سمجھاؤں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پنجتن پاک کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ کے اس علاقے میں صدر پاکستان آیا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ ہماری جوان، ہمارے بچے ہاتھوں میں موبائل اٹھا کے سیلفیاں بنائیں گے، بے صدر پاکستان آیا، ایسے کہ نہیں ہے؟ میڈیا والے آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری ویڈیو بنے صدر پاکستان کے ساتھ تاکہ دنیا دیکھے ہم صدر کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وزیر اعظم آ جائے، آپ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر تصویریں بنوائیں گے، آپ کی ویڈیو بنے گی، کیوں کھڑے ہوں گے؟ تاکہ دنیا والے دیکھیں ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا اگر کوئی سردار آ جائے، ایم این اے آ جائے، کوئی بڑا سردار آ جائے، آپ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر تصویریں بنائیں گے تاکہ دنیا والے دیکھیں ہمارے سید و سردار کے ساتھ تصویریں آئی ہیں، ایسے کہ نہیں ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، او کلمہ گو، او مسلمان، آ میں تجھے بتاتا ہوں، او دنیاوی صدر اور وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، آ 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا،
جنت کے مردوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب یہ ہم پنجتن پاک میدان معاشر میں تیرا استقبال کریں گے، انبیاء یہ منظر دیکھیں گے، اوصیاء یہ منظر دیکھیں گے، امتیں یہ منظر دیکھیں گی اور حیران ہو کر پوچھیں گی یہ ایک نورانی چہرے والا یہ کون خوش نصیب ہے، اور جس کا استقبال پنجتن پاک کر رہے ہیں، یا اللہ کے معصوم ملائکہ جواب دیں گے یہ پنجتن پاک کا حبدار 5 وقت کا نمازی تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، 5 وقت کا نمازی بن، پنجتن پاک جنت کے دروازے تک تجھے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ علی مولا کی کتنی کامیابیاں زندگی میں جو ہم لوگ شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا علی مباہلے میں گئے، مولا علی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ مولا علی کامیاب ہے یا نہیں؟ بھئی میدان مباہلہ میں نبی نفس سے نبی بنا کر لے کے جانا، علی کامیاب ہے۔ رسول علی کو بستر پہ سلا کے اپنے جانشین کی حیثیت سے جانے، علی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ 2 رسالت پہ علی سوار ہوئے، علی کیا ہیں؟ کامیاب ہے۔ غدیر خم میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا اور بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں نبی جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ کتنے لوگوں نے مولا علی کو اس وقت مولا مانا؟ کتنے لوگوں نے مانا؟ بہت سارے، سب نے کہا ہم بخن آپ ہمارے مولا ہیں۔ کتنے لوگوں نے علی کو مولا مانا؟ کیا مولا کی مانی؟ جی مولا کی؟ اور میرا دوست مولا ماننے میں کامیابی نہیں ہے، مولا کے ماننے میں کامیابی ہے۔ اور مولا تو غدیر خم میں بھی بہت سارے لوگوں نے مانا تھا، اور جنہوں نے مولا کی مانی اس نے علی کو بھی مولا مانا۔ تو لہٰذا اب علی مولا کا اعلان ہوا، علی کیا ہیں؟ کامیاب۔ گویا ہر میدان میں، بدر میں علی آئے، جنگ فتح ہوئی، علی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ بلکہ تاریخ روایت میں ملتا ہے کہ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق کے 2 عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو اپنی ذات کی قسم۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا من احببتو۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس دل میں اس وقت تک محبت علی ڈالتا نہیں ہوں جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہ کروں۔ کتنا تمغہ ملا مولا علی کو؟ شکر پڑھ، اللہ نے علی کی محبت کو بے مانگے عطا کیا۔ علی کی عظمت کا، علی کی محبت کا اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ ہم نے کوئی اللہ پہ اوپر احسان نہیں کیا، مولا علی پہ احسان نہیں کیا، اللہ نے بے مانگے محبت علی عطا کی۔ ایسے کہ نہیں؟ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں مثلا سبیل ہے، میں سبیل پہ کھڑے ہو کر پانی دے رہا ہوں، میرے پاس گلاس پڑے ہیں، کچھ گلاس ہیں مٹی والے، کچھ ہیں مثلا نجس۔ ان گلاس، گندے گلاس پڑے ہیں، کچھ نجس پڑے ہیں۔ آپ نے کہا قبلہ پانی دیں،
میں نے مٹی والے یا نجس گلاس میں آپ کو پاک پانی ڈال کے دیا، آپ نے کہا یہ مولانا صاحب کیسے ہیں، نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں، ایک پاک چیز کو گندا کر دیا ہے، ایک پاک چیز کو نجس کر دیا ہے۔ میری اور آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی ہم پاک چیز کو نجس کریں، ہم پاک چیز کو گندا کریں۔ اور میرا دوست میں اور تو پسند نہیں کرتا کہ ایک پاک چیز کو گندے اور نجس ظرف میں ڈال دیں۔ خالق عقل اللہ کیسے پسند کرے محبت علی کو ایک نجس دل میں ڈال دے۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے ہمارے دلوں کو اس قابل سمجھا ہے۔ اب یہ علی مولا کامیاب ہے یا نہیں؟ غدیر خم میں علی کامیاب، بستر رسول پہ علی، جنگ بدر میں علی، ہر میدان میں علی کامیاب، مباہلہ میں علی، شان علی میں آیات قرآنی نازل ہوئی علی۔ کیا کبھی کسی مقام پر علی مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ جی کبھی پڑھا آپ نے، کبھی سنا علماء سے کہ علی مولا نے ان میدانوں میں ان عظمتوں کے بعد کہا ہو اللہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی میدان میں کسی فضیلت کے بعد علی حیدر کرار نے نہیں فرمایا اللہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤں ہمیں ایک ایسا مقام نظر آتا ہے جب مسجد کوفہ میں علی حیدر کرار کو سجدے کی حالت میں ضربت لگی، علی حیدر کرار نے ضربت کے بعد فرمایا فَرَبِّ الْكَعْبَةِ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ رب کعبہ کی قسم علی کیا ہو گیا؟ علی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے خانہ خدا میں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد۔ کون علی؟ اور مولا علی سے محبت کرنے والوں اور مولا علی کے فضائل پر ایمان رکھنے والوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے امام تو وہ ہیں جب آئے ہیں، اللہ نے جب بھیجا ہے کائنات میں تو اللہ کے گھر میں آئے، اور جب وقت شہادت جو سبب بنا وہ بھی اللہ کا گھر۔ علی کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر میں، کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی اور مسجد میں علی کی، اور علی یہی بتا رہے ہیں علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور علی کا اختتام بھی اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ علی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب، علی کامیابی کا معیار یہی بتا رہے ہیں۔ اگر تمہاری اور ہماری زندگی میں بندگی خدا ہے، ہماری زندگی میں نماز ہے، ہماری زندگی میں سجدہ ہے، ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت ہے، علی مولا فرماتے ہیں پھر ہم کامیاب۔ مولا علی اپنی سیرت سے بتا رہے ہیں، ہم علی والے تو ہیں کہ ہماری زندگی میں سیرت علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی۔ ہم جو علی والے ہیں ہماری زندگی میں سیرت علی ہے۔ دعائے کمیل کا تو آپ سب نے سنا ہے جی، دعائے کمیل کس سے منقول ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت امیر المومنین میں ملتا ہے، پوری دعائے کمیل امیر المومنین ایک سجدے کی حالت میں تلاوت کرتے تھے۔ اور میں قربان کردار علی، مصلی عبادت آنسوؤں سے تر ہو جاتا، ریش مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی، علی اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھاتے جب تک دعائے کمیل مکمل نہ ہو جاتی۔ او علی مولا سجدے گزاروں، علی مولا
دعائے کمیل پڑھنے والے ہوں، علی مولا نمازی ہوں اور ہماری زندگی میں نماز نہ ہو۔ علی کے خلاف دنیا والوں نے سازش کی تھی، یہ اعلان علی کے خلاف ایک سازش رچائی تھی، علی بے نمازی ہیں۔ دشمن کی ذات سازش تھی علی کو بدنام بے نمازی ہونے سے کریں۔ آج دنیا یہی کہہ رہی ہے، علی کے چاہنے والے بے نمازی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور میرا دوست اپنی پہچان بے نمازی ہونے کی نہ بنا، تو سجدے گزاروں کا چاہنے والا ہے۔ میرے اور تیرے امام وہ ہیں جو سید الساجدین ہیں، ہمارے امام وہ ہیں جو عبادت گزار ہیں، اور کائنات نے اگر عبادت کا ڈھنگ سیکھا ہے نبی کے بعد تو آل محمد کے دروازے سے۔ لہذا دین کو معمولی نہ سمجھے، اس دین کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانی میں ایک قربانی زہرا کا لال امام حسن مجتبی، جس امام کی شب شہادت ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے امام حسن روزے کی حالت میں ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، جب گھر میں آئے نا، امام نے ٹھنڈے پانی کا کہا، یہ جودہ ملعونہ سرائی سے امام کو جام دیا۔ جب امام نے وہ جام پیا، روایت کا جملہ ہے، زہر اتنا سخت تھا، امام حسن مجتبی نے ابھی چند گھونٹ ہی پیے تھے، اندر سے جگر کٹنے لگا، امام تڑپنے لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے میرا دوسرا امام حسن مجتبی زہر کی اثر کی وجہ سے امام تڑپ رہے ہیں، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، اور میں قربان اس زہرا کا لال اور حسن مجتبی، مولا آپ زہر کے اثر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن گھر میں ہے آپ کی بیٹیاں موجود ہیں، مولا آپ کے بیٹے موجود ہیں، اور میں قربان جاؤں۔ اور جب کربلا میں اشقیاء نے تیر چھوڑے، ہائے زہرا کا لال اور زخموں میں چور چور، کبھی دائیں گرتے ہیں اور کبھی بائیں گرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے ماں سنبھالنے والا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے امام حسن مجتبی کے اوپر زہر کا اثر زیادہ ہونے لگا۔ راوی کہتا ہے جب میں امام کے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا امام حسن مجتبی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، عصا کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یہ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا نا جب بھیا حسن مجتبی کی یہ حالت ہے، زہرا کے لال حسین سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ بھیا حسن مجتبی پہ گر کے آپ کو گلے لگا کے رونے لگے، آپ کے بوسے دینے لگے۔ اور جب امام حسن مجتبی نے دیکھا اور میرا بھیا اور میری حالت کی وجہ سے اتنا گریہ کر رہا ہے، امام حسن مجتبی وہ اپنی مصیبت کو بھول کے فرماتے ہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اور زہرا کا لال حسین، اور تو میری مصیبتوں پہ آنسو بہا رہا ہے، اور تیری مصیبت اور مجھ حسن مجتبی سے بڑی ہے۔ گویا اشارہ تھا بھیا
ہائے مجھے زہر دیا گیا اور میرے پاس حسین جیسا بھائی موجود ہے اور میں اپنے وطن اور اپنے گھر میں موجود ہوں اور میری بیٹیوں کا پردہ سالم ہے لیکن میرا بھیا حسین اور جب کربلا میں تیری شہادت ہوگی اور تیرا لاشا پامال ہوگا اے علی کی بیٹیوں کی چادریں لٹے گی اے انہیں قیدی بنا کر اور بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا اجرکم علی اللہ زادارو اے امام حسین کے ہاتھ میں تشتے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں اور میرا امام برداشت نہیں کر رہا روایت کہتی ہے کنیز نے دوڑ کر آئی آ کر کہا یبن رسول اللہ اور علی کی بیٹی زینب ہے گھر میں آنا چاہتی ہے اور دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے امام حسن فرماتے بھیا حسین اور جلدی سے اس تشت کو چھپا لے اور کہیں زینب کی نظر ہے اس تشت پہ نہ پڑے ہے جس تشت میں ہے حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے روایت کہتی عزادارو ہے جب علی کی بیٹی آئی ہے بی بی نے پوچھا اور میرے ماں جائے حسن مجتبی کو کیا ہوا جب کسی نے کہا اے بنت علی کہ آپ کے بھیا کو زہر دیا گیا بی بی نے وہ سرائی روایت کہتی ہے جب ہاتھ میں لے کر ہے زمین پر پھینکا اور زمین ابلنا شروع کیا اور بنت علی کی چیخیں نکلی ہے جس زہر کا اثر یہ ہے اور زمین میں ابلنا شروع ہوا ہے اللہ جانے زہرا کے لال کے جگر پہ کیا گزری اجرکم علی اللہ ایک وقت وہ بھی آیا ہے جب امام کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے اور امام جناب زینب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں عرض کروں گا بی بی ہے آپ نے آج امام حسن مجتبی کا وہ تشت بھی دیکھ لیا لیکن ابھی ایک تشت باقی ہے میں عرض کروں گا آج جو تشت دیکھا اور جس میں جگر امام حسن مجتبی اے امام حسین آپ نے بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہے گھر میں ہے آپ کے اور افراد موجود ہیں ہے تسلی دینے والے موجود ہیں لیکن ہائے علی کی بیٹی زینب اور جب دربار میں ایک تشت کو دیکھا اور حسین کا کٹا سر ہے اور یزید ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اپنی نجس چھڑی اور حسین مظلوم کے دندار پہ مار رہا ہے اجرکم علی اللہ ہے عزادارو ہے وصیت کے مطابق امام حسین نے غسل و کفن دیا ہے جنازہ اٹھا امام حسن مجتبی کا جنازہ ہے روز رسول کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا قبر رسول کے قریب پہنچا اور تاریخ کہتی ہے زہرا کے لال اور جنازہ گھر سے نکلا لیکن 70 تیر اور جنازہ امام حسن مجتبی ہے آپ کا کفن خون سے رنگین ہوا اجرکم علی اللہ میں عرض کروں گا اے امام حسن مجتبی او آپ کے مصائب پہ قربان اور مولا آپ کے جنازے پہ تیرے اور ذرا کربلا میں دیکھے اور زہرا کا لال حسین وہ ایک لحظہ وہ تھا اور جس کا لاشا نہ زین پر ہے اور نہ زمین پر ہے اور شیخ مفید کی روایت ہے
وہ اشقیاء نے اتنے تیر چھوڑے، وہ امام حسین کے بدن کا کوئی حصہ وہ تیر سے خالی نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔